بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ فطرت کے مطابق ہی عمل پیرا ہوا جائے۔ اسی بنا پر اسلام میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے، سب سے پہلے جو چیز اس پر لازم اور فرض ہوتی ہے وہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ طہارت اور پاکیزگی جو ہے یہ ایک بنیادی عنصر ہے، اور اس کی اگر طہارت اور پاکیزگی کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو انسان کسی طرح کی بھی عبادت جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ O ye who believe, when ye rise up for prayer, wash your faces and your hands up to the elbows, and lightly rub your heads and wash your feet up to the ankles۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس آیت میں 4 جو عناصر ہیں، 4 جو فرائض ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، یعنی وضو کے جو ہیں 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ چہرے کو دھونا۔ چہرے کو دھونے سے مراد یہ ہے کہ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، جہاں سے شروع ہو رہے ہیں ماتھے کے بال جو شروع ہو رہے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک اس چہرے کو دھونا یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو فرض ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھونا۔ ہاتھوں کو دھونا کہاں تک؟ لمیٹیشنز جو مقرر کی گئی ہے، یعنی آپ نے ہاتھ کو دھونا ہے کوہنیوں تک، اور اس کے علاوہ آپ نے سر ہے اس کا مسح کرنا ہے۔ مسح جو ہے چوتھائی سر تک آپ نے مسح کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے پاؤں دھونے ہیں۔ اور ان فرائض کو طے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے دھونا ہے کہ جسم کا یا ان اعضاء کا کوئی بھی حصہ جو ہے خشک نہ رہے۔